مکہ والوں کا پیشہ تجارت تھا اور وہ تجارت کے لیے شام اور یمن کا سفر کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کے پڑوسی اور خادم ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کو راستے میں کوئی پریشان نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے وہ آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کعبہ کی وجہ سے تم کو یہ آسانیاں ملتی ہیں، اس کعبے کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ مکہ والے سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے۔ مکہ سے شام جاتے ہوئے درمیان میں مدینہ آتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی دردناک تکلیفوں کی وجہ سے اور اسلام کی دعوت میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی وجہ سے اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی۔ آپ مدینہ میں تو آ گئے تھے، لیکن ابھی تک مشرکین مکہ کی شرارتوں سے اطمینان نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا پاور ختم کرنا ضروری تھا۔ جب تک آپ مکہ میں تھے اس وقت تک قتال اور جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ مدینہ جانے کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا۔ مکہ والوں کا زور توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع بہت مناسب سمجھا۔ مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ان کو معاشی طور پر پریشان کرنا ضروری تھا۔ آج کل معاشی ناکہ بندی کا یہ حربہ طاقتور ملک کمزور ملکوں کو بے بس اور مجبور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہجرت کے 16ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ سے ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے۔ اس سفر میں پرچم سفید تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ ساتھ میں 150 یا 200 صحابہ تھے۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلہ کی طلب میں مقام ذوالعشیرہ تک پہنچے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے مکہ کا قافلہ جا چکا تھا۔ آپ مدینہ واپس آ گئے۔ اس سفر کو غزوہ ذوالعشیرہ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ قافلہ واپس ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابہ شام کے راستے پر ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے مدینہ سے بدر کی طرف نکلے۔ آپ کے ساتھ 313 صحابہ تھے۔ بدر مدینہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس میں کئی کنویں اور باغات تھے جہاں قافلے عموماً پڑاؤ ڈالتے تھے۔ وہاں سے بحر احمر تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفرا کے قریب پہنچ کر قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمیوں کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ دوسری طرف ابو سفیان جو کہ مکہ کے قافلے کا ذمہ دار تھا، بہت زیادہ چوکنا تھا۔ وہ آنے جانے والوں سے مسلسل حالات معلوم کرتا رہتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ مدینہ سے ایک قافلہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ والوں کو مقابلہ پر آنے کی دعوت دے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور مکہ والوں کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر مکہ والوں نے بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ لشکر تیار کیا۔ لشکر کی تعداد 1300 تھی۔ اس کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ وہ اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس منظر کو اس طرح کھینچا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ آخر تک اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے
جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ تمہارے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں، پھر جب دونوں جماعتیں یعنی کہ کفار اور مسلمین کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے شیطان نے مدد کا وعدہ کیا اور پھر مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر بھاگ گیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں، شیطان کی طرف سے یہ وعدہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مشرکین کے دلوں میں یہ خیال ڈالا ہو، لیکن آیت کے اگلے جملے میں جو واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے یعنی کہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر وہ بھاگ گیا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کسی انسانی شکل میں آ کر مشرکین کو اکسایا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن جریر وغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کے پیچھے ان کے گھروں پر قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دے جن سے ان کی پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔ اس موقع پر شیطان قبیلہ بکر کے ایک سردار سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، اور دوسرے یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود تمہارا مددگار ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشرکین مکہ اس کی بات پر مطمئن ہو گئے، لیکن جب بدر کے میدان میں فرشتوں کا لشکر سامنے آیا تو شیطان جو سراقہ کی شکل میں ان کے ساتھ تھا یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا اور مجھے وہ فوج نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بعد میں جب مشرکین کا لشکر شکست کھا کر مکہ مکرمہ لوٹا تو انہوں نے سراقہ سے شکایت کی کہ تم نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا۔ سراقہ نے جواب میں کہا کہ مجھے تو اس قصے کا ذرا بھی پتہ نہیں اور نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ یہ تو کفار کا حال تھا۔ مسلمانوں کے بارے میں منافقین جو باتیں کرتے تھے ان کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لے لی تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ اپنے دین کے گھمنڈ میں بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، ان میں کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں منافقین کرتے تھے۔ ادھر ابو سفیان نے یہ کیا کہ قافلہ پیچھے چھوڑ کر جاسوسی کرنے کے لیے اکیلا بدر پہنچا۔ وہاں اس نے اونٹوں کی مینگنیاں دیکھی، ایک مینگنی کو توڑ کر دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹلی نکلی۔ اس نے کہا کہ یہ تو مدینہ کے اونٹ ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ سے 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے یہاں بدر کے مقام پر بھیجا تھا، یہ مینگنیاں ان کے اونٹوں کی تھی۔ ابو سفیان نے اندازہ لگا لیا کہ مدینہ کا قافلہ قریب میں ہی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان واپس اپنے قافلے کے پاس گیا اور اپنا راستہ بدل دیا۔ شام اور مکہ کے درمیان جو شاہراہ تھی وہ بدر سے ہو کر گزرتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا رخ فرمایا تھا، لیکن ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور ساحل سمندر کے راستے سے نکل گیا۔ جب ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے مکہ کے لشکر کو ایک پیغام پہنچایا کہ قافلہ عافیت اور حفاظت کے ساتھ بچ نکلا ہے، اس لیے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان کا یہ پیغام ان کو مقام جحفہ میں ملا۔ یہ پیغام سن کر لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائے، لیکن ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت تکبر سے بولا، اللہ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے بلکہ ہم بدر جا کر رہیں گے اور وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پئیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس کی بات سے اکثر لوگ متفق ہو گئے، لیکن یہاں سے بنو زہرہ کے 300 لوگ واپس ہو گئے۔ اب لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی۔ لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی زفیران سے گزر رہے تھے کہ یہ اطلاع ملی کہ قافلہ نکل چکا ہے اور مکہ سے ایک بڑا لشکر مقابلہ کے لیے آ رہا ہے۔ اب حالات کا رخ اچانک بدل گیا تھا۔ پہلے تو صرف 40 لوگوں سے مقابلہ کرنے کا خیال تھا، لیکن اب 1000 کا لشکر سامنے آ رہا تھا اور وہ بھی ہتھیاروں سے لیس تھا۔
اس نازک حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن مہاجرین اور انصار میں سے بڑے صحابہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی خوشی سے تیار ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ خوشخبری سنائی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا یہ مکہ سے آنے والا لشکر ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کے قتل ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظفیران سے آگے بڑھے، بدر کے قریب پہنچ کر قیام فرمایا۔ اس وقت مکہ کا لشکر بدر پہنچ چکا تھا اور اس نے ایک ٹلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے: اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف۔ اس آیت میں 3 جماعتوں کا لوکیشن بتایا گیا ہے۔ بدر ایک وادی کا نام ہے، اس کا جو کنارہ مدینہ سے قریب تھا وہاں مسلمانوں کی فوج تھی، اور جو کنارہ دور تھا وہاں کفار کی فوج تھی، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی سمندر کے کنارے سے نکل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی کے طور پر مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے تک پہنچ گئے۔ وہاں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بھی بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خوب عاجزی سے دعا کی۔ صبح کے وقت مشرکین کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی۔ کفار کا لشکر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ یہ رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ انہوں نے اپنی صف سے آگے نکل کر مقابلے کے لیے للکارا اور تینوں مارے گئے۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور کفار بری طرح ہار گئے۔ ان کے 70 قتل ہوئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ ان کے کئی بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ابو جہل جو یہاں شراب و کباب کی مستیاں کرنے اور عرب میں اپنا نام کرنے کے لیے آیا تھا، 2 لڑکوں نے اس کی ایسی خاطرداری کی کہ اس کو اوپر ہی روانہ کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں 14 حضرات شہادت سے سرفراز ہوئے۔ غزوہ بدر اسلام کی ایک شان ہے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا معرکہ ہے۔ بدر میں شریک ہونے والے اور بدر میں شہید ہونے والے باقی لوگوں سے فضیلت لے گئے۔ غزوہ بدر ہمیشہ مظلوموں کے لیے زبردست موٹیویشن کا کام کرتا ہے، اور اس میں مظلوم قوموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔